ایک لڑکی کچھ دیوانی سی، اگر مل سکی تو تھوڑی سی عقل، اور ایک ہی پل میں عنبر کا سارا اشتیاق خاک میں مل گیا۔ اچھا، آپ تو ہیں نا عقل مند، وہ بہت جل کر بولی۔ تمہیں بس زبان ہی چلانی آتی ہے اتنی رفتار سے، اگر دماغ بھی چلاؤ تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ وہ اچھا خاصا برہم ہوا تھا اس پر۔ خیر، اب اتنا بھی دماغ نہیں چلا ہوا میرا، وہ مضحکہ خیزی سے بولی۔ تمہارا دماغ ہی تو چل گیا ہے۔ آپ کے انداز سنجیدہ تھا۔ راضی کو افسوس ہو رہا تھا کہ یہ زبان چلانے میں اتنی ماہر ہے کہ کسی کو اپنے سامنے ٹکنے نہیں دیتی، مگر دماغ کے معاملے میں تو بالکل ہی بہتر ہے۔ کیوں، میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ اب کہ وہ بھی چڑ گئی تھی۔ تمہاری آنٹی گھر پر نہیں تھیں، اس کے باوجود تم اس لڑکے کے ساتھ اکیلی گھر میں جا رہی تھی۔ اس نے لفظوں کو خاصا چبا چبا کر بولا۔ تو کیا ہوا؟ شیری میرا بہت اچھا دوست ہے، ہم مووی دیکھ لیتے جب تک آنٹی نہ آتی، وہ مزے سے بتانے لگی۔ تمہیں ذرا بھی احساس نہیں کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ وہ چڑ گیا۔ میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں جو آپ مجھے سمجھائیں گے، وہ بڑی خفگی سے بولی، تو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ گاڑی گھر جانے والے راستے پر وہ ڈال چکا تھا۔ میں تمہیں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی روانی سے بات کرتے ہوئے وہ یکدم جھجک گیا۔ یعنی جیسے کہ وہ لڑکا گھر میں اکیلا تھا تو تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ ہمیں دوسروں کی نیت کا نہیں پتہ ہوتا نا۔ یہ ٹھیک ہے کہ تمہاری اس سے دوستی ہے، مگر گھر والوں کے ساتھ اکٹھے بیٹھنا، موویز دیکھنا اور بات ہے، مگر یوں کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر مووی دیکھنا یہ غلط ہے۔ اب عنبر کی برین واشنگ تو کیا ہونی تھی، الٹا وہ انتہائی بے یقینی سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا؟ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ… اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے غصے کا اظہار کیسے کرے۔ وہ یکدم بھڑک اٹھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ آپ کا اپنا دماغ خراب ہے تو آپ نے باقی سب کو بھی اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے کیا؟ آپ تو دوستی جیسے رشتے کو بھی شک سے دیکھتے ہیں۔ ساری بات کردار کی ہوتی ہے مسٹر راضی فاروقی۔ اور ہاں، واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے، ہمیں کسی کی نیت کا کیا پتہ۔ گاڑی روکیے، وہ زور زور سے چلانے لگی تو اس نے گھبرا کر گاڑی روک دی۔ وہ گاڑی سے نکل کر کھڑکی میں جھکی۔ آپ انتہائی فضول اور گھٹیا سوچ رکھنے والے انسان ہیں۔ آپ کو بالکل تمیز نہیں ہے کہ لڑکیوں سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ وہ اور بھی پتہ نہیں کیا کیا بولی جا رہی تھی۔ راضی نے فوراً گاڑی اسٹارٹ کی اور اپنے گیٹ کے سامنے لا کر ہارن بجایا۔ اس کا دماغ اتنی بری طرح سے کھول رہا تھا کہ کوئی حساب نہیں۔ خیر تو ہے بگ برادر؟ اہراز نے اسے اندر آتے دیکھا تو دبے دبے لہجے میں پوچھا، کیونکہ راضی کا چہرہ اشتعال سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اہراز کو نظر انداز کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اہراز مسکراتے ہوئے بابر کی طرف گیا۔ راضی بھائی آ گئے ہیں، وہ جوش بھرے انداز میں بولا تو بابر بھی اچھل پڑا۔ کیا صورتحال ہے؟ وہی جو کسی بھی لڑکے کے عنبر سے ملاقات کے بعد ہو سکتی ہے۔ اہراز نے گہری سانس لے کر اپنے جوش کو تھوڑا کم کیا۔ یعنی انہوں نے بگ برادر کو بھی انکار کر دیا؟ بابر نے منہ لٹکا لیا۔ تو بھائی کون سا ان پر ڈورے ڈال رہے تھے یا انہیں پرپوز کر رہے تھے جو انہوں نے انکار کر دیا؟ وہ چڑھ کر بولا۔ تو یار اب کیا کریں؟ بابر پریشان ہو گیا۔ ویسے بھی انہیں آج کل یہ خیال ستا رہا تھا کہ کیوں نہ عنبر کو اپنی بھابھی بنا لے۔ ویسے بھی ان سے اچھی خاصی دوستی تھی ان دونوں کی۔ یہ خیال بابر کے ذہن میں آیا تو اس نے فوراً اہراز کو بتایا۔ اہراز اس قدر خوش ہوا کہ بابر کا ماتھا چوم لیا۔
میرا خیال ہے دادو سے بات کرنی چاہیے، احراز پرسوچ انداز میں بولا۔ بابر نے اختلاف کیا، نہیں یار، اس طرح نہیں، پہلے ان دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ تم نے دیکھا نہیں ہے کیسے دونوں تتر اور بٹیر کی طرح لڑتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ پہلے دونوں ایک دوسرے کو اچھے سے جان لیں، پھر بات آگے بڑھے۔ بابر نے اچھا خاصا فلسفہ جھاڑا تو احراز فرط مسرت سے پھر سے اسے چومنے کے لیے آگے بڑھا تو بابر بدک کر پیچھے ہوا۔ تیری تو عادت ہی بنتی جا رہی ہے، پچھلی دفعہ بھی 7 دفعہ منہ دھویا تھا میں نے۔ بابر کی بات پر احراز کھسیا کر رہ گیا۔ اچھا اب یہ تو سنو کہ کرنا کیا ہے؟ بابر تھوڑا سا آگے ہو کے بیٹھا اور احراز کے کان میں خسر پسر کرنے لگا۔ احراز کی آنکھیں چمک اٹھیں مگر وہ یکدم تذ بذب کا شکار ہوا۔ لیکن اگر بھائی اپنا ٹیمپر لوز کر گئے تو بات بگڑ سکتی ہے۔ کم آن، امبر کس لیے ہے؟ اور یوں بھی انہیں بہت شوق ہے بولنے کا، تو اسی بہانے ان کی مہارت بھی دیکھ لی جائے گی۔ بابر نے گویا تصور میں مزہ لیا۔ بابر کا پلان تو کیا کامیاب ہوتا، اس دن کے بعد تو امبر ادھر کا راستہ ہی بھول گئی۔ دادو کو تو ہول اٹھ رہے تھے، بابر اور احراز الگ پریشان تھے۔ 1 ہفتہ ہونے کو تھا۔ کمال ہو گیا بھائی، کہاں تو وہ میرے بغیر 1 منٹ نہیں رہتی تھی، اور کہاں یہ کہ لاکھ منتیں کرنے کے بعد بھی وہ میرے ساتھ نہیں آئی۔ دادو گویا صدمے کی گرفت میں تھیں۔ میں نے خود اتنا کہا مگر آگے سے کہنے لگی کہ تم لوگ یہاں آ جایا کرو۔ احراز نے دزدیدہ آنکھوں سے راضی کو دیکھا جو چائے کا مگ تھامے ریلیکس انداز میں صوفے پر براجمان تھا۔ مجھے بھی یہی کہا انہوں نے، بابر منہ بسور کر بولا۔ اب اگر وہ ہم تینوں سے خفا نہیں ہے تو کس خفگی کی وجہ سے وہ یہاں نہیں آ رہی؟ احراز نے گویا اہم نکتہ اٹھایا، اشارہ در حقیقت راضی کی طرف ہی کیا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا معصوم سی بچی کو۔ دادو اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ تم دونوں کی سالگرہ کی دعوت دے آتی ہوں، اسے بھی اور اس کی چچی کو بھی۔ اب تو آ ہی جائے گی میری بچی یہاں۔ اگر ہمارا پوچھیں تو کہہ دیجیے گا کہ سخت ناراض ہیں ہم ان سے، احراز نے منہ بنا کر کہا۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اگر نہیں آ رہی تو شکر کرو جان چھوٹی۔ بائی گاڈ، دماغ خراب کر دیتی تھی وہ، اوٹ پٹانگ باتیں کر کے۔ بات کرنے کی تمیز تو اسے چھو کے بھی نہیں گزری، بس کسی نے اصل چہرہ دکھا دیا ہوگا اسی لیے منہ چھپا کر بیٹھی ہے۔ راضی کی تلخی بھرے سرد لہجے پر بابر نے معنی خیز نظروں سے احراز کو دیکھا تو وہ بھی تفہیمی انداز میں سر ہلا کر رہ گیا، جبکہ دادو کو اس کی ساری باتیں بے حد ناگوار گزریں۔ تبھی اسے بری طرح جھڑک دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے آخر بات کرنے کا راضی؟ اتنی اچھی بچی ہے وہ، اتنی پیاری، اتنی معصوم سی، پتہ نہیں تم کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ تمہیں کیا معلوم میرا کتنا خیال رکھتی تھی وہ؟ میں بیمار ہوتی تھی تو جی جان سے میری خدمت کرتی تھی، کبھی ماتھے پہ شکن نہیں لائی وہ، اور تم ہو کہ اسے جانے بغیر ہی الزام دھر رہے ہو اس معصوم پر۔ ایسے تو تم کبھی بھی نہیں تھے راضی بیٹا، بد تہذیب لوگوں کی ہوا لگ گئی ہے تمہیں، اسی لیے اتنی بری زبان استعمال کر رہے ہو۔ مگر یاد رکھو آئندہ میں اس کے لیے تمہارے منہ سے اس طرح کی کوئی بات نہ سنوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دادو کی جوشیلی اور جذباتی مگر کڑکدار تقریر نے راضی کو کانوں تک سرخ کر دیا۔ ان کے آگے بولنے کی ہمت تو دادا میں بھی نہیں تھی، تو وہ تو پھر بھی پوتا ہے۔ احراز اور بابر بھائی کی حالت دیکھ کر دبی دبی ہنسی ہنسنے لگے۔ دادو اسے اچھی طرح لتاڑنے کے بعد عمر کو منانے چل دیں۔ بھائی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ امبر آپ کو اچھی کیوں نہیں لگتی؟ بابر نے نہایت سنجیدگی سے کہا تو وہ سرپٹا کر رہ گیا۔ یہ میں نے کب کہا؟ اوہ! احراز اور بابر نے
بیک وقت او کہا تو وہ خفیف سا ہو گیا۔ بس اس کی حرکتیں مجھے پسند نہیں۔ راضی نے ادھورا جملہ مکمل کیا۔ تو حرکتیں تو درست بھی کی جا سکتی ہیں نا؟ بابر مسکرایا تو وہ گھورنے لگا۔ واہ بھائی، کتنی اچھی لگ رہی ہے نا یہ ساری باتیں۔ ماحول میں چھائے ہوئے بوجھل پن کو دور کرنے کے لیے راضی نے فریش انداز میں کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے بھائی، مگر ہمارا گفٹ ریڈی رکھیے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ اینڈ ٹائم پہ کہیں کہ میں تو بھول گیا تھا۔ او شٹ، راضی نے پیشانی پہ ہاتھ مارا۔ بھائی، وہ دونوں احتجاجاً بیک وقت بولے تھے تو وہ ہنس پڑا۔ یار سوری نا، مجھے بالکل یاد نہیں رہا گفٹ کا، اور اب ویسے بھی تقریب شروع ہونے والی ہے کچھ ہی دیر میں، تو ایسا کرتے ہیں کہ گفٹ میں تم دونوں کو بعد میں دے دوں گا، پرومس۔ اچھا تو آپ پکا پرومس کریں کہ جو ہم مانگیں گے آپ وہ ہمیں دیں گے۔ ان دونوں نے چمکتی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہاں ہاں، پکا پرومس، تم لوگ جو مانگو گے وہی دوں گا، پکا نا؟ کہیں آپ مکر تو نہیں جائیں گے؟ بابر نے بے یقینی سے پوچھا۔ لو جناب جی، اب اگر تم کہتے ہو تو اسٹامپ پیپر لکھ کے دے دیتا ہوں کہ نہیں مکروں گا۔ یاہو! دونوں خوشی سے اچھل پڑے، جبکہ راضی کو اتنی خوشی کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر وہ ان کی حرکتوں پہ ہنس رہا تھا۔ اچھا اب جا کر تیار ہو جائیں، میں مووی بھی بناؤں گا۔ بابر نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا تو وہ سستی سے بولا۔ کیا یار، ٹھیک تو لگ رہا ہوں میں؟ اس نے اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔